रहा हूँ, तुम्हें चाहिए कि तुम इन दोनों से मुतमस्सिक रहे, और वही इंसान कामयाब है कि जो इन दोनों चीज़ों से मुतमस्सिक है। मेरी गुजारिश है जनाब कारी हबीब हैदर साहब से कि वो आए और अपने कुरानी कलमात से तमाम मोमिनीन के क़ुलूब को मुनव्वर करे। इनके इस्तक़बाल में बावाज़े बुलंद सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة ونخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان
فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من آلائك ربنا نكذب صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. 4 مصرے رسول خدا کی شان میں سماعت کیجئے گا کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے. گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے. تو سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے کہ اتنا بلند پرچم کردار کر دیا، اتنا بلند پرچم کردار کر دیا، مقتل کو شہن فکر کا دربار کر دیا. اتنا بلند پرچم کردار کر دیا، مقتل کو شہن فکر کا دربار کر دیا. تو بیعت کی تیگ اور گلے انبیاء کے تھے، اچھا کیا حسین نے انکار کر دیا، اچھا کیا حسین نے انکار کر دیا.
آئیے میں انہی مصروں کے زیر سایہ ملتمس ہوں جناب انور زیدی بلگرامی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں. ان کی سلامتی کے لیے بآواز بلند تر صلوات. صرف رسالے ثواب کے لیے ایک مطلب ہے. آج کل قوم کے حالات بہت نازک ہیں. آج کل قوم کے حالات بہت نازک ہیں. پھر بھی اشکوں سے چراغوں کو جلا ہی دیں گے. پھر بھی اشکوں سے چراغوں کو جلا ہی دیں گے. اور عرش سے فرش پر ایک بار آ جاؤ حسین، آ جاؤ حسین. لاکھ محتاج ہے پانی تو پلا ہی دیں گے. لاکھ محتاج ہے پانی تو پلا ہی دیں گے. درود بھیجے ایک مطلب ایک والد صاحب کا ہے. زہرا سے ملے گا کبھی، حیدر سے ملے گا. زہرا سے ملے گا کبھی، حیدر سے ملے گا. زہرا سے ملے گا کبھی، حیدر سے ملے گا. اللہ بھی دے گا تو اسی در سے ملے گا. اللہ بھی دے گا تو اسی در سے ملے گا. ایسا تو کسی نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا. ایسا تو کسی نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا. پیوند کو رتبہ تیری چادر سے ملے گا. پیوند کو رتبہ تیری چادر سے ملے گا. درود بھیجا بلبل. چند مصرے سماعت فرمائیے گا کہ باد شبیر ہمیں راہ ہمیں خنجر نہ ملا. باد شبیر ہمیں راہ ہمیں خنجر نہ ملا. گر ملا بھی ہے تو اوقات سے باہر نہ ملا. باد شبیر ہمیں راہ ہمیں خنجر نہ ملا. گر ملا بھی ہے تو اوقات سے باہر نہ ملا. ان کی آنکھوں نے کی خود ان کی نظر پا لعنت. ان کی آنکھوں نے کی خود ان کی نظر پا لعنت. 14 صدیوں سے جنہیں فاطمہ کا در نہ ملا. ان کی آنکھوں نے کی خود ان کی نظر پا لعنت. 14 صدیوں سے جنہیں فاطمہ کا در نہ ملا. اور ان کا دعویٰ ہے کہ وہ لائیں گے مولا کا جواب. ان کا دعویٰ ہے کہ وہ لائیں گے مولا کا جواب. جن کو سلمان و ابو ذر کا بھی ہمسر نہ ملا. ان کا دعویٰ ہے کہ وہ لائیں گے مولا کا جواب. جن کو سلمان و ابو ذر کا بھی ہمسر نہ ملا. اور جس کی غربت نے کیا ہے در شہ پر سجدہ. جس کی غربت نے کیا ہو در شہ پر سجدہ. وہ کسی صاحب دولت سے بھی دب کر نہ ملا. جس کی غربت نے کیا ہو در شہ پر سجدہ. وہ کسی صاحب دولت سے بھی دب کر نہ ملا. آئیے انہی مصروں کے زیر سایہ میں ملتمس ہوں جناب جاذب جعفری صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں. ان کی سلامتی کے لیے بآواز بلند تر صلوات. بہت بلند نعرے صلوات. جناب سید ظاہر نقوی صاحب کا ایک کلام آپ کے نظر پیش خدمت ہے.
کہ گل چراغوں میں جہاں نور کا بازار ملا، گل چراغوں میں جہاں نور کا بازار ملا، ارے ہم کو سورج بھی چراغوں کا طرفدار لگا، ارے ہم کو سورج بھی چراغوں کا طرفدار لگا، اور جس کو نادان سمجھتے تھے سبھی تیروں کمان، ارے جس کو نادان سمجھتے تھے ارے سبھی تیروں کمان، ارے رن میں آیا تو وہی ہے در کرار لگا، ارے رن میں آیا تو وہی ہے در کرار لگا، اور باندھنے والوں کے ہاتھوں کا ارے ہنر تھا سارا، ارے باندھنے والوں کے ہاتھوں کا ہنر تھا سارا، ارے ہر کے ماتھے پہ وہ رومال بھی دستار لگا، ارے ہر کے ماتھے پہ وہ رومال بھی دستار لگا، اور فرد کردار تھی ارے پیاسوں کے فسانے میں فرات، ارے فرد کردار تھی پیاسوں کے فسانے میں فرات، ارے ایک مشکیزہ جو آیا مرکزی کردار لگا، ایک مشکیزہ تھا جو مرکزی کردار لگا، اور لکھ دیا ماتھے پہ سجاد شفا کی خاطر، ارے لکھ دیا ماتھے پہ سجاد شفا کی خاطر، ارے دین اسلام جو شبیر کو بیمار لگا، ارے دین اسلام جو شبیر کو بیمار لگا، اور نام جس بچے کا بچپن میں علی تھا اکبر، ارے نام جس بچے کا
بچپن میں ارے علی تھا اکبر، ارے نوجوانی میں وہی احمد مختار لگا، ارے نوجوانی میں وہی احمد مختار لگا، اور چاہے کعبہ ہو کے پرچم ہو کہ اہل ماتم، ارے چاہے کعبہ ہو کے پرچم ہو کے ارے اہل ماتم، ارے جو سیاہ پوش ملا مجھ کو عزادار ملا، ارے جو سیاہ پوش ملا مجھے کو عزادار ملا، ارے ہم کو سورج بھی چراغوں کا طرفدار لگا، گل چراغوں میں جہاں نور کا بازار لگا، گل چراغوں میں۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ مولانا کی آمد کے لیے 4 مصرعے سماعت کیجئے کہ مشکلوں میں جب گھرے مشکل کشا تک آ گئے، مشکلوں میں جب گھرے مشکل کشا تک آ گئے، یوں ہوا محسوس جیسے ہم خدا تک آ گئے، مشکلوں میں جب گھرے مشکل کشا تک آ گئے، یوں ہوا محسوس جیسے ہم خدا تک آ گئے، تو حاجیوں نے بیت دیکھا ہم نے دیکھے اہل بیت، حاجیوں نے بیت دیکھا ہم نے دیکھے اہل بیت، وہ حرم تک رک گئے ہم کربلا تک آ گئے، وہ حرم تک رک گئے ہم کربلا تک آ گئے۔ آئیے انہی مصروں کے زیر سایہ میں مولانا سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ افروز ممبر ہوں اور مجلس کو خطاب کریں۔ ان کی سلامتی کے لیے بآواز بلند تر صلوات۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ حضرات گزارش ہے کہ 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید ہاشم رضا کاظمی ابن سید ہادی حسن صاحب کی روح کو احسان فرمائیں۔
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء، تفرد بالأولية والقدم ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم، كما قال عز شانه: كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت. وقال أيضا: كل من عليها فان يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والصلاة والسلام على السيد الأنام، النبي المكي المدني الأمي القرشي الهاشمي الأبطحي التحامي، أصله وسيل وفرحه طويل وكنبه كهيل وخلقه وزيم، المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. صلوات. حاضرین گرامی قدر معزز سامعین کرام اور عزاداران مظلوم کربلا، ایصال ثواب کی غرض سے منعقد یہ مجلس جسے خطاب کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، آغاز مجلس میں خدا بند عالم سے دعا گو ہوں: میرے اللہ، تجھے واسطہ ہے تیری رحمتوں کا، تجھے واسطہ ہے تیرے وعدہ مغفرت کا، مرحوم کے جن کے درجات انشاءاللہ بلند ہیں، بلند تر فرما۔ پروردگارہ، اس مجلس سے سرکار سید الشہداء کے واسطے اس میں پڑھی جانے والی آیات قرآنی، انبیاء الہی کے ارشادات، ائمہ معصومین کے فرمودات اور مصائب شہداء کرب وبلا علیہم السلام کے صدقے اور واسطے سے مرحوم کے گناہان کبیرہ اور گناہان صغیرہ سے درگزر کرتے ہوئے جوار رحمت اور جوار معصومین عنایت فرما۔ ثانیاً میں اپنی طرف سے اور آپ تمام حاضرین کی طرف سے مرحوم کے ورثاء کی خدمت میں پرسا اور تسلیت پیش کرتا ہوں۔ مل جل کے صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد۔ ایصال ثواب کی غرض سے مجلس ہے، لہٰذا عام طور پر ایصال کی مجالس میں جن آیات کو سرنامہ سخن قرار دیا جاتا ہے، یہ وہ آیتیں ہیں کہ جو ہمارے وجود کو جھنجھوڑتی ہیں اور اس زندگی سے اس زندگی کی طرف ہماری فکر کو منتقل کرتی ہیں
کہ جو زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ قرآن کریم کے بہت سے معجزات میں ایک معجزہ یہ ہے کہ اس نے موت کو اتنا پسند فرمایا ہے اور وجود انسانی کو اس موت کی طرف بلانے کے لیے اپنے اندر یہ اعجاز رکھا ہے کہ آپ قرآن کریم کو جہاں کہیں سے بھی دل ہو، بغیر کوئی نشانی لگائے ہوئے جہاں بھی دل ہو، اس قرآن کو آپ کھولیں، آپ کی نگاہوں کے سامنے جو 2 صفحات آئیں گے اس قرآن کے، ناممکن ہے کہ آپ ان دونوں صفحات کو پڑھ لیں اور اس میں ایک آیت میں بھی ذکر نہ ہو موت کا یا موت کے بعد والے حالات کا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ نے مسلسل قرآنی صفحات میں وجود انسانی کو متوجہ کیا ہے اس موضوع کی طرف کہ جس موضوع کی طرف نہ ہم متوجہ ہونا چاہتے ہیں اور نہ ہم اس مفہوم کی یادآوری چاہتے ہیں۔ ہم موت کو یاد نہیں کرنا چاہتے، حالانکہ روایات میں موت کو یاد کرنے کا اپنا ایک فائدہ بیان ہوا، اپنا ایک ثواب بیان ہوا، اور ایسا ثواب کہ جو عام طور پر دوسرے اعمال میں اتنی آسانی سے ملتا ہوا نظر نہیں آتا۔ مثلا پیغمبر اسلام ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو، اپنی موت کو یاد رکھو، ہمیشہ اپنی موت کو یاد کرتے رہو، اس لیے کہ اگر تم روزانہ 8 مرتبہ اپنی موت کو یاد کرتے ہو روزانہ، تو پھر تمہارا شمار شہداء کی فہرست میں ہو جائے گا۔ یعنی جب تم دنیا سے جاؤ گے تو تمہاری یہ عام موت نہیں ہوگی، بلکہ وہی شرف اور وہی مرتبہ اللہ کی طرف سے ملے گا جو ایک شہید کو شرف ملتا ہے، جو اس کو درجہ ملتا ہے۔ اور شہید کا شرف کیا ہے کہ یہ موت اسے ختم نہیں کرتی ہے، فنا نہیں کرتی، بلکہ زندہ رکھتی ہے قیامت تک کے لیے۔ اور نہ صرف یہ کہ زندہ رکھتی ہے، بلکہ اس کے رزق کی ذمہ داری خود پروردگار اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ وہ آیت آپ سنتے رہتے ہیں، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ تم ان کے بارے میں یہ گمان نہ کرنا جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے کہ وہ مر چکے ہیں۔ نہیں، وہ مرے نہیں ہیں بلکہ زندہ ہیں۔ اس مفہوم میں مسلسل آپ تقاریر سنتے رہتے ہیں۔ تو پیغمبر نے فرمایا کہ اگر تم روزانہ اپنی موت کو 8 مرتبہ یاد کرو تو پھر تمہیں اللہ درجہ شہادت پر فائز کر دے گا۔ اب موت کو یاد کرنے کا مطلب کیا ہے کہ بس ہم اس لفظ موت کی تکرار کرتے رہیں، دن میں 8 مرتبہ ہم کہیں موت 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 موت؟ نہیں، یادآوری کا مطلب زبان پر جاری کرنا نہیں ہے، بلکہ پیغمبر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب اپنے روزانہ کے معمول کے مطابق تم کاموں کو انجام دینا چاہو تو ہر عمل سے پہلے، ہر کام سے پہلے یاد کرنا اس وقت کو کہ جو عنقریب تمہارے وجود پر پڑنے والا ہے۔ اور وہ کون سا وقت ہے؟ وہ موت کے بعد کا وقت ہے۔ یعنی پیغمبر یہ چاہتے ہیں کہ جب صبح میں ہمارے قدم گھر سے باہر نکلیں تو موت ہمارے ذہن میں رہے، اور یہ موت جب ذہن میں ہوگی تو قدم کبھی اس راستے پر نہیں جائیں گے کہ جو راستہ ہمیں جہنم کی طرف لے جاتا ہو، اس لیے کہ ہم نے موت کو یاد کیا ہے۔ ہم اپنی دکان میں، اپنے بزنس میں، اپنی جاب میں، اپنے آفس میں آ کر بیٹھیں تو موت کا ذکر کریں، اپنی موت کو یاد کریں۔ اگر ایسا ہوگا تو پھر یہ جو دن بھر ہمارے معمول کے مطابق کام انجام پانے والے ہیں تو ان میں کم از کم اتنی ایمانداری ضرور ہوگی کہ کوئی ایسا عمل نہ ہو جو وہاں نقصان پہنچائے جہاں کوئی فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے۔ یہ ذکر موت ہو جائے گا۔ اور پھر اسی لیے پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم، حالانکہ ہم موت کو یاد نہیں کرتے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے موت کو یاد کر لیا تو ملک الموت ہمیں یاد کر لیں گے۔ یہ بالکل حقیقت ہے نا کہ اگر آپ کوئی محلے میں ایسا ہو جائے جو تقوی کی طرف، پرہیزگاری کی طرف، زہد کی طرف اپنے قدم بڑھا دے اور اللہ والی باتیں کرنے لگے، قبر کی باتیں کرنے لگ جائے، محشر کی باتیں کرنے لگ جائے، تو 2-4 دن تو ہم اس کے پاس بیٹھتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں؟ خیر بات کہ ان کے پاس نہ جانا، ان کو تو کوئی کام ہی نہیں ہے، ان کے پاس تو کوئی باتیں ہی نہیں ہیں۔ ان کو جب دیکھو وہ قبر کی باتیں کرتے ہیں، ان کو جب دیکھو وہ قیامت سناتے ہیں، دنیا کی بات ہی نہیں کرتے، ان سے دور رہا کرو۔ بات عوام کی نہیں ہے۔ اگر کوئی ذاکر، کوئی واعظ، کوئی میرے جیسا طالب علم اگر اپنی مجالس میں موت کا تذکرہ کرنے لگ جائے تو پھر عوام کی طرف سے ایک خاص ٹائٹل اور ایک نام دے دیا جاتا ہے، اچھا فلاں پڑھ رہے ہیں، وہ تو موت کی یاد دلائیں گے۔
تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم موت کو مسلسل یاد کریں گے تو ملک الموت ہمیں یاد کر لے گا، لہٰذا موت کو بھول جاؤ، موت کو بھول گئے تو ملک الموت ہمیں بھول جائے گا۔ یہ ہماری فکر ہے۔ پیغمبر نے کیا کہا؟ دیکھو 8 مرتبہ یاد کرو، اگر تم یاد نہیں بھی کرتے تو یاد رکھنا روزانہ ملک الموت 5 مرتبہ تمہیں ضرور یاد کرتا ہے۔ اور بعض روایات میں آیا کہ روزانہ، یہ عجیب و غریب روایت ہے، روزانہ 10,000 مرتبہ وہ ایک ایک انسان کے چہرے پر نظر ڈالتا ہے ملک الموت۔ ایک مرتبہ نہیں، ایک دن میں 10,000 مرتبہ وہ ہماری طرف نگاہ ڈالتا ہے۔ اور جتنی بار نگاہ ڈالتا ہے، کتنا وقت لگتا ہے کسی کو دیکھنے میں؟ ایک مرتبہ دیکھا، پوچھتا ہے پروردگار ان کا وقت ہو گیا؟ جواب آتا ہے نہیں ابھی وقت نہیں ہوا۔ پھر کچھ دیر کے بعد پوچھتا ہے پروردگار وقت آ گیا؟ کہ نہیں ابھی وقت نہیں ہوا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ 10,000 مرتبہ، پیغمبر کی روایت میں کم از کم 5 مرتبہ ملک الموت روزانہ ہمیں یاد کرتا ہے۔ لہٰذا آپ نے غور فرمایا ہوگا کہ علماء کی طرف سے، اساتذہ کی طرف سے، ہمارے مراجع کی طرف سے اعمال میں جس ایک عمل کی طرف سب سے زیادہ توجہ دلائی جاتی ہے وہ کون سا عمل ہے؟ وہ ہے نماز اول وقت۔ اگر آپ نے غور کیا ہو، اس کے اوپر بہت تقاریر ہوتی ہیں۔ یہ وہ مستحب عمل ہے، اول وقت نماز پڑھنا واجب نہیں ہے، سنت مؤکدہ ہے، بہت زیادہ ثواب ہے، واجب نہیں ہے، لیکن تاکید کتنی زیادہ ہے کہ ہم اپنے پروگرامز اس طرح سے مینیج کرتے ہیں، مجالس ہوں، جلوس ہوں یا کوئی بھی مسئلہ ہو، ہمارے مراجع کرام کی طرف سے گائیڈ لائن ہے باقاعدہ کہ آپ اپنے مذہبی پروگرامز کو اس طرح سے منصوبہ بندی کریں کہ نماز سے اس کا ٹکراؤ نہ ہو۔ یعنی جب اول وقت نماز آئے تو آپ اس عمل میں گرفتار یا اس میں مشغول نہ ہوں جو نماز کے مقابلے پر خدا نخواستہ آ جائے۔ اس لیے کہ اول وقت کی بڑی تاکید ہے، بڑا ثواب۔ کیوں ثواب ہے اس کا؟ علماء سے جب دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ اصل میں پیغمبر نے فرمایا ہے کہ ملک الموت روزانہ انسان کو، وہ 10,000 والی روایت اپنی جگہ، روزانہ کم از کم 20 مرتبہ ضرور دیکھتا ہے، اور ان 20 مرتبہ میں 5 وہ اوقات ہوتے ہیں، کاش متوجہ ہوں آپ، 5 وہ وقت ہوتے ہیں کہ جب مؤذن گلدستہ اذان پر آ کر بانگ توحید کو بلند کرتا ہے اور وہ کہتا ہے اللہ اکبر، اشہدو ان لا الہ الا اللہ، فجر کے وقت، ظہر کے وقت، عصر، مغرب اور عشاء، یہ 5 اوقات ہوتے ہیں کہ جب ملک الموت ہمارے چہروں پر نگاہ ڈالتا ہے۔ کیوں علماء کہتے ہیں اول وقت کی پابندی کرو؟ وہ کہتے ہیں اس کا فائدہ یہ ملے گا کہ اگر تم نماز اول وقت کے پابند ہوگے تو یہ ملک الموت جو روزانہ تمہیں دیکھ رہا ہے، فجر کے وقت دیکھے گا تمہیں نماز میں مشغول پائے گا، کاش متوجہ ہوں آپ، ظہر کے وقت دیکھے گا تمہیں وضو کرتے ہوئے پائے گا، عصر کے وقت، اول وقت کے پابند ہے نا آپ، لہذا عصر کا وقت آئے گا تو مصلی ٹھیک کرتے ہوئے ہم کو وہ دیکھے گا، مغرب کا وقت آئے گا تو دیکھے گا کہ یہ مومن مسجد کی طرف جا رہا ہے، عشاء کے وقت نگاہ ڈالے گا تو دیکھے گا یہ مصلی پہ بیٹھا ہوا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا اول وقت نماز کی پابندی کا پہلا فائدہ یہ ملے گا کہ جب سکرات موت کا عالم آئے گا، جب نزا کا عالم آئے گا، جب وقت آخر آئے گا، جب روح کو قبض کرنے کے لیے حضرت اسرائیل ہماری بالین پر آئیں گے تو آتے ہی دیکھیں گے یہ تو وہی تھا کہ جس کو صبح کے وقت دیکھا تو مصلی پر ہے، ظہر کے وقت دیکھا تو نماز پڑھ رہا تھا، عصر کے وقت دیکھا تو وضو کر رہا تھا، مغرب کے وقت دیکھا تو نماز میں مشغول تھا، عشاء کے وقت دیکھا تو تسبیح پڑھ رہا تھا۔ تو اب پیغمبر فرماتے ہیں کہ خود یہ اسرائیل پروردگار سے شفاعت کرتے ہوئے کہے گا پروردگارا میں نے تو اس کو دنیا میں نماز کے علاوہ کہیں دیکھا ہی نہیں، اس کی موت کی سختیوں کو آسان بنا دے، اس کی موت کو آسان بنا دے۔ تو پہلا فائدہ اول وقت نماز کا کیا ملے گا کہ یہ ملک الموت خود ہمارے لیے راحت کا باعث بن جائے گا، اور اگر موت دینے والا فرشتہ خود رحم دل ہو جائے ہمارے اوپر تو پھر کیا ہوگا؟ یہ روح کو اس طرح نہیں نکالے گا جیسے یہ سنا جاتا ہے کہ خاردار درختوں کے اوپر ریشمین چادر کو ڈالا جائے گا، نہیں، پھر یہ آئے گا تو روح تو بعد میں نکالے گا، سلام پہلے کرے گا، الذین تتوفاہم الملائکہ الطیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنہ بما کنتم تعملون۔ اللہ موت کے وقت کو اس سورہ نحل کے اندر بیان فرما رہا ہے اور کہتا ہے کہ جب طیب و طاہر افراد جو ہوتے ہیں، جو پاکیزہ افراد ہوتے ہیں، جب ان کا آخری وقت آتا ہے، جب ان کے نزا کا وقت آتا ہے، جب ان کی جاکنی کا عالم ہوتا ہے، حالت احتضار کہتے ہیں ہم اس کو، جب موت کا وقت ہوتا ہے، بڑا سخت وقت ہوتا ہے، یہ چند نام رکھے گئے ہیں اس کے، اس کو نزا کا عالم کہا جاتا ہے۔ نزا اس کا روٹ ورڈ ہے نون زے عین، نزع، قبلہ تشریف فرمائیں استاد محترم، تائید فرمائیں گے وگرنہ اصلاح۔ نزع عربی میں کہتے ہیں اکھاڑنے کو، اللہ اکبر، جیسے دانت اکھاڑا جاتا ہے نا تو کتنی تکلیف ہوتی ہے،
اسی طرح سے ہمارے بدن سے کسی بھی عضو کو اگر اکھاڑا جائے تو تکلیف کتنی زیادہ ہو جائے گی. اس عالم کو کہ جب وقت آخر آتا ہے، تعبیرات کیا ہیں؟ یہ نزاع کا عالم ہے. اردو میں اور فارسی میں کہا گیا جاکنی کا عالم ہے. یہ وہ وقت ہے کہ جب وجود انسانی سے اس کی روح کو توڑ لیا جاتا ہے، اس کو نکال لیا جاتا ہے، اس کو جدا کر لیا جاتا ہے. اس نزاع کے عالم میں اتنی تکلیف ہوتی ہے، اتنی تکلیف کہ جیسے مولا کائنات نے فرمایا ہے، ایسی تکلیف کہ جیسے تمہاری نسوں کو قینچی سے کاٹ کاٹ کر ٹکڑے بنا دیا جائے. جو تکلیف اس وقت ہوگی وہی تکلیف کا عالم ہوتا ہے جب ملک الموت ہماری روح کو قبض کرنے کے لیے آتا ہے. یہ جاکنی کا عالم ہے، یہ نزاع کا عالم ہے. ایک نام اس کا رکھا گیا حالت احتضار. احتضار، حاضر ہونے کا وقت. پوچھا گیا علماء سے اسے حالت احتضار کیوں کہتے ہیں؟ بڑا سخت وقت ہوتا ہے یہ. حالت احتضار کیوں ہے؟ معصومین نے جواب دیا کہ اس کے 3 اسباب ہیں. پہلا سبب یہ ہے کہ اس عالم کو حالت احتضار اس لیے کہتے ہیں کیونکہ مرنے سے ٹھیک پہلے رشتہ داروں کو خبر کر دی جاتی ہے فلاں کا وقت آخر نزدیک آ گیا ہے، لہذا جس کو ملاقات کرنی ہے وہ فلاں جگہ پر آ جائے، اب عنقریب روح قبض ہونے والی ہے، وہ دنیا سے جانے والے ہیں. چونکہ مرنے سے پہلے تمام رشتہ دار حاضر ہو جاتے ہیں مرنے والے کی بالین پر، لہذا اس کو حالت احتضار کہا جاتا ہے کہ جب حاضر ہیں، سب تمام اعزاء اور اقربا حاضر ہیں. دوسرا سبب بیان کیا گیا کہ اصل میں مرنے سے پہلے جب ملک الموت روح کو لینے آتے ہیں تو اکیلے نہیں آتے بلکہ ملائکہ کی پوری ایک فوج آتی ہے. الذین تتوفاہم الملائکہ. کاش متوجہ ہوں آپ، ملک اکیلا نہیں آتا، اسرائیل اکیلے نہیں آتے، ایک پوری فوج آتی ہے. چونکہ ملائکہ حاضر ہو جاتے ہیں لہٰذا اس کو حالت احتضار کہا جاتا ہے. اور تیسرا سبب کیا بیان ہوا کہ اس کو حالت احتضار اس لیے کہتے ہیں، اور یہ آج پروو ہو چکا ہے، میڈیکلی یہ پروو ہے. آپ میڈیکل سائنس میں پوچھیں ان کے اسکالر سے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب جب انسان کا وقت آخر قریب آتا ہے تو مرنے سے ٹھیک 3 منٹ کے پہلے کی جو کیفیت ہوتی ہے، وہ جو کیفیت آج بیان ہو رہی ہے، قرآن بہت پہلے اس کیفیت کو بیان کر رہا ہے. حالت احتضار ایک سبب کیا بیان ہوا؟ رشتہ دار حاضر ہو جاتے ہیں. دوسرا سبب ملائکہ حاضر ہو جاتے ہیں. تیسرا سبب کیا ہے؟ ائمہ نے فرمایا کہ اس کو حالت احتضار اس لیے کہتے ہیں کیونکہ مرنے سے ٹھیک پہلے انسان کے سامنے اس کی زندگی کے تمام اعمال جو اس نے انجام دیے تھے وہ سارے اعمال اس کی نگاہوں کے سامنے حاضر ہو جاتے ہیں. جو نیکیاں کی ہیں وہ بھی اس کی نگاہوں کے سامنے ہیں، جو خرابیاں کی ہیں، جو گناہ کیے ہیں وہ بھی اس کی نگاہوں کے سامنے ہیں. آج میڈیکل سائنس نے یہ پروو کیا ہے کہ مرنے سے ٹھیک پہلے 8 منٹ سے لے کر 3 منٹ تک کا جو وقت ہوتا ہے اس میں انسان پوری زندگی کی فلم کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھتا ہے. اس کا بچپنا اس کے سامنے ہوتا ہے، اس کی نوجوانی اس کے سامنے ہوتی ہے، اس کی جوانی اس کے سامنے ہوتی ہے، اس کی پیری، اس کے اعمال، اس کے افعال، پوری زندگی کو وہ فلم کی صورت میں اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ لیتا ہے. معصومین نے فرمایا اس کو حالت احتضار کہتے ہیں. تو یہ بڑا جاکنی کا عالم بڑا سخت ہوتا ہے، بڑا سخت ہوتا ہے. اچھا اس کو سمجھنا بڑا آسان ہے، کیوں نہیں سخت ہوگا؟ مثال کے طور پر ہم گھر سے نکلیں اور ہماری جیب سے 100 کا نوٹ گر جائے. ہم جیسوں کے لیے 100 روپے بہت بڑی چیز ہے. آپ ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو ثروت سے نوازا ہے، خدا نخواستہ کل آپ کی جیب سے 500 کا نوٹ گر جائے. آپ کتنے بھی رئیس کیوں نہ ہوں، کتنے بھی پیسے والے کیوں نہ ہوں، اگر 500 کا نوٹ جیب سے گر جائے گا تو کچھ دیر تک افسوس ضرور ہوگا. آپ سوچیں گے کاش اس کا میں نے کہیں خرچ کر دیا ہوتا، کار خیر میں خرچ کر دیا ہوتا، بچوں پہ خرچ کر دیا ہوتا، اپنے لیے کچھ لے لیتا، گر گیا کیا ملا. تو کچھ دیر تک افسوس ضرور ہوگا. جن کے لیے 500 روپے بہت بڑی قیمت ہے ان کے لیے کئی مہینے تک یہ افسوس کا مسئلہ ہوگا. یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ چیز جسے ہم اپنا کہہ رہے تھے، کاش وہ توجہ ہوا، جسے ہم اپنا سمجھ رہے تھے وہ ہم سے مفقود ہو گئی ہے، وہ ہم سے فاقد ہو گئی، وہ ہم سے چلی گئی. حالت احتضار جاکنی کا عالم اس لیے ہوتا ہے، پریشانی کا عالم اس لیے ہوتا ہے کہ مرنے والا دیکھتا ہے یہ گھر میں نے بنایا تھا بڑے ارمانوں کے ساتھ، یہ مکان میں نے بنایا تھا بڑی تمناؤں کے ساتھ، اس مکان کو آمادہ کیا تھا بڑی زحمتوں کے ساتھ، دن کو دن نہ سمجھا، رات کو رات نہ سمجھا، گرمی سردی ہر موسم کو برداشت کرتا رہا. اس مکان کو بنانے کے لیے اب میری موت کا وقت آ گیا ہے اور عنقریب اب یہ مکان مجھ سے چھین لیا جائے گا. تو سوچیں اگر 500 کا نوٹ گر جائے تو کتنا افسوس ہوتا ہے. یہاں پوری زندگی کی دولت اس کی نگاہوں کے سامنے سے جا رہی ہے. یہ بڑا سختی کا وقت ہوتا ہے. دوسرے وہ اولاد جس کو بڑے نازوں سے پالا ہو، جس کی تربیت میں دن کو دن نہ سمجھا، رات کو رات نہ سمجھا، جس کے لیے اپنے آپ کو فدا کر دیا، اپنے آپ کو قربان کر دیا، اب مرنے سے ٹھیک پہلے یہ مرنے والا دیکھتا ہے کہ اب عنقریب یہ اولاد بھی اس سے چھین لی جائے گی، اب اس اولاد سے بھی واسطہ نہیں رہے گا. یہ چیزیں مرنے والے کو بہت پریشان کرتی ہیں. اسی لیے اس عالم میں، جاکنی کے عالم میں ہم محسوس نہیں کرتے.
मौला मुवाहिदीन अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमाम अली मकाम खुतबा नंबर गालिबन 107 में इरशाद फरमाते हैं कि जब ये आलम आता है, जाकनी का आलम आता है, और अब मलकुल मौत को मरने वाला अपनी निगाहों के सामने देखता है, और ये बिल्कुल आखिरी वक्त है। ये वो वक्त है कि जब अपने घर वालों से भी बात नहीं कर सकता। मौत का जो प्रोसीजर है, सबसे पहले मलकुल मौत ज़बान को बंद करता है, उसके बाद कानों को बंद किया जाता है, फिर आंखों को बंद किया जाता है। ये 3 चीज़ें बंद हुई और फिर रूह का इनक़िता जिस्म के साथ शुरू हो जाता है। इमाम फरमाते हैं कि मरने वाला देखता है मलकुल मौत उसकी बालीन पर है, सब कुछ उससे छीना जा रहा है, तो अब वो अपने माल से मुतवज्जे होता है। ये हम महसूस नहीं करते, मरने वाला है वो अपने माल से बातें कर रहा है। इसको अरबी में और इल्म कलाम में कहा जाता है तजस्सुम आमाल, कि जब उसके आमाल और अफ़आल जिस्म की सूरत में उसके सामने हाजिर होते हैं। अब ये अपने माल से सवाल करता है, कहता है कि ऐ माल, तुझे हासिल करने में मैंने बड़ी ज़हमतें उठाई, दिन को दिन न समझा, रात को रात न समझा, हलाल को हलाल न समझा, हराम को हराम न समझा, हक को बातिल, बातिल को हक बताता रहा। तेरे लिए, तुझे ज़ख़ीरा करने के लिए बड़ी ज़हमतें उठाई, बड़ी दुश्मनियाँ पाली, बड़े रिश्ते तोड़े हैं। अब ये बता, मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ, अब तेरे अंदर मेरा कितना हिस्सा बाकी है? ये मरने वाला कह रहा है, हम महसूस नहीं करते मगर ये बातें कर रहा है। इमाम फरमाते हैं कि ये माल तजस्सुम आमाल की बुनियाद पर हुवैदा हो जाएगा, एक जिस्म की सूरत में बातें करेगा उस मालिक से और कहेगा, क्या कहेगा? ऐ मरने वाले, अब मेरे अंदर, ये माल कह रहा है मरने वाले से, अब मेरे अंदर तेरा बस उतना हिस्सा बाकी है जितने हिस्से से तेरे लिए बाजार से कफन खरीद लिया जाए, उसके अलावा तेरा और कोई हिस्सा नहीं है। ये मालूमता का जो अंबार लगाया हुआ है, ये जो करोड़ों अरबों रुपए ये जो जमा किए हैं, अब इस सारे माल में तेरा बस उतना हिस्सा है कि जितने हिस्से से तेरे लिए बाजार से कफन खरीद लिया जाए, और इसके अलावा जो माल होगा वह दूसरों का हो जाएगा, वो अब तुझे मिलने वाला नहीं है। मरने वाला देखेगा कि ये माल ने तो बेवफाई कर दी, ये तो साथ जाने को तैयार ही नहीं है, ये तो कह रहा उतना ही हिस्सा है। तो अब ये सोचता है कि चलो अपनी औलाद से पूछें कि ये कितना साथ निभाने वाले हैं। ये हम और आप महसूस नहीं करते हैं, हम तो मरने वाले के पास बैठे हुए हैं, क्या हो रहा है इल्म इलाही में मौला ने फरमाया है, इसलिए हमें इस बात का यकीन है। इमाम फरमाते हैं कि ये देखता है कि माल ने बेवफाई कर दी, तो फौरन अपनी औलाद से पूछता है कि ज़रा ये बताओ कि माल तो बेवफा निकला, तुम्हारे लिए भी तो बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं मैंने, तुम्हारे लिए भी तो बड़ी ज़हमतें उठाई हैं, तुम्हारे लिए जब तुम छोटे थे और बच्चे थे, नींद नहीं आती थी तो अपनी आगोश में लेकर पूरी पूरी रात तुम्हें टहलाया करता था, अपनी रातें तुम्हारे ऊपर कुर्बान कर दी हैं। अब जरा बताओ तो सही कि मैं इस दुनिया से जाने वाला हूं, तुम मेरे लिए कितनी रातें कुर्बान करने वाले हो? तुम मेरे लिए क्या करने वाले हो? तुम्हारा और मेरा रिश्ता अब कितनी देर के लिए है? इमाम फरमाते हैं कि अब ये औलाद मरने वाले से कहती हुई नजर आएगी, हम महसूस नहीं करेंगे। ये जवाब देगी कि मेरे बाबा, अब तुम्हारा और हमारा रिश्ता बस उतनी देर तक है जितनी देर तक तुम्हारे इस जिस्म को तुम्हारी कब्र के हवाले नहीं कर दिया जाता। फिर तुम्हारी कब्र में जब तुम्हें रख दिया जाएगा तो फिर अब सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे, मैं तुम्हारे कोई काम आने वाला नहीं हूं। कब्र में कौन किसके काम आता है? मेरा और तुम्हारा रिश्ता ये जो अब है बस उतनी देर जितनी देर तक तुम्हारे इस जिस्म को तुम्हारी कब्र में नहीं रख दिया जाता। फिर क्या होगा? फिर हम होंगे और तुम्हारा कमाया हुआ माल होगा, और तुम होगे और तुम्हारे किए गए आमाल अफ़आल होंगे। इस कब्र में तो हम काम आने वाले नहीं हैं, ना माल काम आने वाला है, तुम्हारा माल हमारे काम आएगा मगर तुम्हारे आमाल तुम्हारे काम आने वाले हैं। इमाम फरमाते हैं कि ये मरने वाला देखेगा माल ने भी बेवफाई कर दी और अब ये औलाद भी साथ देने पर आमादा नहीं है, परेशान हो जाएगा, रंजीदा खातिर होगा, मगर एक आसरा पैदा हो जाएगा। अब वो क्या आसरा होगा मैं बयान करूंगा, लेकिन इससे पहले बात सिर्फ माल की नहीं है, बात सिर्फ औलाद की नहीं है, बल्कि इस बेवफाई के आलम में हर रिश्ता बेवफाई करता हुआ नजर आएगा। शहर अदब है, शहर इल्म है, और इल्म के मुताबिक चाहे वो दीनी इल्म हो चाहे वो दुनियावी इल्म हो, माशाअल्लाह इस शहर में हर तरह का इल्म है और इल्म हासिल करने वाले भी हैं। और जब दो तालिब इल्म आपस में दोस्त होते हैं तो घंटों घंटों इल्मी मुबाहिसे होते रहते हैं। जिनके रात में इल्मी मुबाहिसे न भी हों और दो दोस्त हों, तसव्वुर करें कि इस दुनिया का कायदा क्या है। दो दोस्त हैं, एक दोस्त ने देखा 11 बज गया, 12 बज गया, नींद नहीं आ रही है उसे, और उसने दूसरे को फ़ोन किया कि साहब नींद नहीं आ रही है, क्या करेंगे? कोई बात नहीं, तुम अपने घर से निकलो, हम अपने घर से निकलते हैं, बातें करेंगे कुछ देर और उसके बाद जब नींद आएगी तो वापस चले जाएंगे।
یہ اپنے گھر سے نکلا، وہ اپنے گھر سے نکلے، دونوں گھروں سے نکلے اور آئے سڑک کے کسی کنارے پر چائے کے ہوٹل پہ چائے پینا شروع کی. چائے شروع ہوئی اور باتیں شروع ہوئیں. کب 12 بجا، کب 1 بجا، کب 1:30 بجا، کب 2 بجے، کب 2:30 بجے، معلوم ہی نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ دوست ہیں، آپس میں وقت خرچ کر رہے ہیں. 3 ساڑھے 3 بجے خیال آیا کہ ارے 2 گھنٹے ہو گئے، 2.5 گھنٹے بات کرتے کرتے، چلو اب اپنے اپنے گھروں میں جاتے ہیں، سوتے ہیں، وگرنہ کل کے معمول کے جو کام ہیں وہ ہمارے معطل ہو جائیں گے، لہٰذا ہم اپنے گھر پلٹتے ہیں. کب یہ رات کی تاریکی میں 2-3 گھنٹے ختم ہو گئے، نہ اس کو معلوم ہوتا ہے نہ اسے محسوس ہوتا ہے. عزیزان گرامی، یہ دوستوں کے اوپر خرچ کیا جانے والا وقت بھی اسی وقت تک خرچ ہوتا ہے جب تک یہ ہمارا وجود زمین کے اوپر ہے. یہی دوست و احباب ہوں گے کہ جس وقت ہمارے اس لاشے کو، ہمارے اس جسم کو، ہماری اس میت کو، ہماری اس مٹی کو ہماری قبر کے حوالے کیا جائے گا، وہی دوست و احباب کہ جو رات میں 2-3 بجے رات تک کبھی فون کے اوپر، کبھی چائے کے ہوٹل کے اوپر ہمارے اوپر اپنا وقت صرف کر رہے تھے، یہی دوست و احباب ادھر قبر میں لا کر مجھے رکھا جائے گا، یہ اتنی دیر بھی رکنا گوارا نہیں کریں گے کہ جتنی دیر میں مردے کے لیے 7 انا انزلنا پڑھی جائیں، بلکہ یہ کوشش ہوگی کہ اب قبر میں رکھ دیا گیا، مٹی ڈال دی گئی ہے، اس سے پہلے کہ کوئی دیکھے اور دوسرا کام بتائے، قبرستان کا دوسرا گیٹ ڈھونڈتے ہوئے قبرستان سے باہر نکل جاتے ہیں. یہ اس زندگی کی حالت ہے. آپ غور فرمائیں، حالانکہ پیغمبر نے کیا فرمایا تھا؟ پیغمبر نے کہا تھا کہ جب کوئی دوست تمہارا دنیا سے چلا جائے، تمہارا چاہنے والا دنیا سے چلا جائے، تو اس کو یوں ہی قبر کے حوالے کر کے نہ چلے آنا، بلکہ اتنی دیر تک قبر کے پاس بیٹھے رہنا جتنی دیر میں ایک ناقے کو نہر کیا جاتا ہے، ایک اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے، پھر اس کے گوشت کو ٹکڑے بنایا جاتا ہے اور مومنین میں تقسیم کر دیا جاتا ہے. جتنا وقت اس سارے اعمال و افعال میں لگے اتنی دیر تم قبر کے پاس بیٹھے رہو، اس لیے کہ یہ جو قبر میں گیا ہے اس کے لیے یہ مکان نیا ہے، اس کے لیے یہ گھر نیا ہے، اس کے لیے یہ جائے گاہ نئی ہے، اس کے لیے یہ مسکن نیا ہے، اس کے اندر کوئی اس کا بیٹا کام آنے والا نہیں ہے، اس کا باپ کام آنے والا نہیں ہے. اس وحشت والے مکان سے مانوس ہو جائے، اتنی دیر تک بیٹھے رہو کہ اس کو یقین ہو کہ مر چکا ہے اور دنیا سے اس کا واسطہ ختم ہو چکا ہے. لیکن ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم قبر پہ مٹی دینے کے بعد وہ 7 مرتبہ جو انا انزلنا ہے اس کے لیے بھی رکنا گوارا نہیں کرتے. تو مال اپنی بے وفائی کرے گا، اولاد بے وفا نظر آئے گی، دوست و احباب چھوڑ کر چلے جائیں گے. اب امام اگر صرف اتنی باتیں بتاتے تو مایوسی پیدا ہو سکتی تھی، لہٰذا اب امام نے معالجہ بتایا. امام فرماتے ہیں کہ مرنے والا دیکھے گا کہ اس طرف سے تو بے وفائی ہو گئی، اب یہ رنجیدہ ہوگا، پریشان ہوگا، اچانک یہ محسوس کرے گا کہ ایک زیبا صورت جوان جس کے چہرے سے نور ساطع ہو رہا ہے وہ اس کی بالین پر آ جائے گا اور کہے گا مرنے والے پریشان نہ ہونا، اولاد ساتھ چھوڑ کر گئی ہے نا، جانے دو، دوست و احباب تمہیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں، تنہا چھوڑ دیا ہے، جانے دو، مال کوئی کام نہیں آ رہا ہے، جانے دو، یہ کوئی کام نہ آئے، میں تمہارے کام آنے والا ہوں. اور صرف یہاں پر کام آنے والا نہیں، قبر کی تاریکی میں کام آؤں گا، محشر کی سختیوں پر کام آؤں گا، صراط کی صعوبتوں پر تمہیں فائدہ پہنچاؤں گا، اور میزان پر جو تمہارے اعمال کو رکھا جائے گا تو میں تمہاری مدد کے لیے حاضر ہو جاؤں گا. پریشان نہ ہونا، میں آ چکا ہوں، پریشان نہ ہونا. اب ایک تو یہ وہی جوان ہے، البتہ ایک جوان نہیں آتا. امام ششم نے فرمایا 6 صورتیں ہیں جو قبر میں داخل ہوتی ہیں، 6 صورتیں، 5 ایک روایت میں اور ایک دوسری روایت میں، وہ روایت اپنی جگہ محفوظ. اس روایت میں امام نے فرمایا خطبہ نمبر 107 میں کہ جب یہ جوان کہے گا کہ پریشان نہ ہونا، سب نے بے وفائی کی ہے، میں تمہارے کام آؤں گا، تو اب یہ مرنے والا کہے گا ذرا جوان تم بتاؤ تو صحیح کہ تم ہو کون؟ کبھی تمہیں دنیا میں نہیں دیکھا، نہ تم میرے اعزا میں ہو، نہ اقربا میں ہو، نہ رشتہ داروں میں ہو، پہلی مرتبہ تم سے ملاقات ہو رہی ہے، مگر تمہارے آنے سے مجھے سکون بہت مل گیا، تم ہو کون؟ تو اب یہ جوان کہے گا کہ میں تمہارے ذریعے کیے گئے وہ اعمال ہوں جن کو تم نے اللہ کے لیے خالص نیت کے ساتھ انجام دیا تھا. میں تمہارا وہ عمل ہوں جس کو تم نے اللہ کے لیے انجام دیا تھا. کاش متوجہ ہوں آپ. اس بحث کو کہا جاتا ہے عربی میں تجسم اعمال، کہ عمل جوان کی صورت میں سامنے آ جائے گا. لہذا امام ششم نے فرمایا کہ اب اس کے بعد جب تمہیں تمہاری قبر میں لا کر رکھا جائے گا تو کوئی نہ ہوگا جو کام آئے، مگر اچانک دیکھو گے کہ تمہاری داہنی جانب سے ایک جوان ظاہر ہو گیا، بائیں جانب سے ایک جوان ظاہر ہو گیا، سامنے سے ایک جوان، پیچھے سے ایک جوان اور ایک جوان اوپر سے آ گیا. ان 5 جوانوں کو تم دیکھو گے تو تمہیں بڑا تعجب ہوگا، پوچھو گے کہ بھائی تم قبر میں کیسے آ گئے؟ قبر میں اولاد نہیں آتی، اعزا نہیں آتے، اقربا نہیں آتے، تم کیسے قبر میں داخل ہو گئے؟ تم کون ہو؟ تو اب یہ جو جوان آئے ہیں جسموں کی صورت میں، یہ کہیں گے پریشان نہ ہونا، ہم تمہارے مددگار ہیں،
ہم تمہیں فائدہ پہنچانے آئے ہیں۔ تو یہ پوچھے گا ذرا بتاؤ تو کہ تم ہو کون؟ تو ایک جو سب سے آگے آگے نظر آئے گا بظاہر جس کا جسم ناقص ہوگا، کسی کا پیر ٹوٹا ہوا ہے، کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، کسی کا چہرہ سیاہ نظر آ رہا ہے، جسم کے اندر علتیں ہیں، بیماریاں ہیں، بڑا بیمار سا نظر آ رہا ہے۔ یہ کہے گا تم میرے کیا کام آؤ گے، تم تو خود بیمار ہو، تمہارا اپنا ایک ہاتھ نہیں ہے، تمہارا اپنا ایک پیر نہیں ہے، تم خود لاغر نظر آ رہے ہو، تم میرے کیا کام آنے والے ہو؟ اللہ اکبر۔ وہ کہے گا دیکھو میں کام تو آؤں گا مگر میرے اس جسم کی حالت کے ذمہ دار بھی تم ہی ہو، تم نے مجھے ایسا بنایا ہے۔ اب اس کو بڑا تعجب ہوگا، یہ کہے گا کہ اس سے پہلے تو تم سے ملاقات بھی نہیں ہوئی، کبھی تمہیں دیکھا بھی نہیں، تو میں نے تمہیں کیسے نقصان پہنچایا، تم کون ہو؟ تو اب یہ جوان اپنا تعارف کرائے گا، یہ کہے گا مرنے والے میں تمہاری پڑھی گئی نماز ہوں جسے اللہ نے جسم کی صورت میں قبر میں حاضر کر دیا ہے۔ تم نے جو نماز پڑھی تھی اسے جسم بنا دیا ہے، تجسم اعمال۔ تو اسے بڑا تعجب ہوگا، اچھا تم نماز ہو تو نماز تو اللہ کی سب سے اہم عبادت ہے، یہ تمہاری حالت ایسی کیسے ہے، تمہارے اندر یہ علتیں کیوں ہیں، بیماریاں کیوں ہیں؟ تو وہ کہے گا اس کے ذمہ دار تم ہو۔ کہا میں ذمہ دار کیسے؟ کہا جب تم نے اپنی زندگی میں نماز کے اوپر دوسرے کاموں کو فوقیت دی اور ان کو ترجیح دی، نماز کو پیچھے دھکیلتے رہے، تو میرے جسم سے چیزوں کو اللہ کی طرف سے کم کرنا شروع کر دیا گیا۔ اگر تم نے نماز کو دوسرے کاموں پر ترجیح دی ہوتی تو آج صحیح و سالم صورت میں تمہارے سامنے حاضر ہو گیا ہوتا۔ لہٰذا آج یہ جو میرا تمہیں ہاتھ نظر نہیں آ رہا ہے اس کے ذمہ دار تم ہو، یہ جو پیر ایک نظر نہیں آ رہا ہے اس کے ذمہ دار تم ہو۔ اسی لیے امام نے فرمایا تھا کہ ہوشیار ہو جاؤ، ایسی نمازیں نہ پڑھو کہ جن نمازوں کا جواب لعنت کی صورت میں پیش کیا جائے۔ کہا مولا نماز کا جواب لعنت میں کیسے ہوگا؟ کہ بعض اوقات مسلمان نماز پڑھتے ہیں اور جب یہ نماز آسمان پر قبولیت کے لیے بلند ہوتی ہے تو یہ اوپر جاتے جاتے اپنے پڑھنے والے کو بددعا دیتی بھی جاتی ہے اور کہتی ہے پروردگارا جیسے اس نے مجھے ضائع کر دیا ہے تو اسے بھی ایسے ہی ضائع کر دے جیسے اس نے مجھے ضائع کیا ہے۔ پوچھا گیا معصوم سے کہ یہ کیسے ضائع ہو گئی؟ کہ جب نماز کے اوپر دوسری چیزوں کو ترجیح دی جاتی ہے تو نماز کے جسم سے چیزوں کو کم کیا جاتا ہے، بظاہر وہ ضائع ہو جاتی ہے، اور جب وہ ضائع ہوتی ہے تو بد دعا دیتی ہے۔ امام فرماتے ہیں ہمیں اپنی نمازوں کی بد دعا سے بچنا چاہیے۔ اب آپ غور فرمائیں، یہ ان کے لیے ہے جو پڑھتے ہیں، ان کا کیا ہوگا جو پڑھتے ہی نہیں ہے؟ یہاں پر یہ بھی خیال آ سکتا ہے نا کہ صاحب نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور وہ بد دعا بھی دے رہی ہے، نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور وہ میرے لیے برائی کی باتیں بھی کر رہی ہے، تو اس سے اچھا پڑھنا ہی چھوڑ دیں۔ ابن حسن نونہروی بہت بڑا نام ہے، اعلی اللہ مقامہ، رودولی کے اندر ان کی مجلس سے بڑی مشہور ہے۔ کسی موقع کے اوپر صرف وہ نماز کے اوپر تقریر کر رہے تھے کہ نماز جو ہم پڑھتے ہیں اس کی سزا کیا ہے، نماز پڑھنے کی سزا کیا ہے، 1 گھنٹہ بعد میں پڑھ رہے ہیں تو سزا کیا ہے، 2 گھنٹے بعد پڑھ رہے ہیں تو سزا کیا ہے، 3 گھنٹے بعد۔ اور کرتے کرتے آخر میں وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ ان کے لیے ہے کہ جو نماز کو توجہ دیتے ہیں، جو پڑھتے ہیں، یہ ان کی سزائیں ہیں، اور جو بالکل نماز کو طاق پر رکھے ہوئے ہیں وہ اپنا حساب خود سمجھیں گے۔ یعنی ان کا معاملہ ایسا ہے، وہ روایات میں بیان ہی نہیں ہوا، اس لیے کہ تارک الصلاۃ کو خدا کا دشمن کہا گیا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی تارک الصلاۃ ہو جائے یعنی درکنار کر دے، بالکل لبرل قسم کا ہو جائے کہ صاحب نماز کیا چیز ہوتی ہے، ہمارے معاشرے میں بعض اوقات ایسے افراد نظر آتے ہیں، خدا کا شکر ہے کہ آج کے دور میں جو نسل ہے، آج جو جوان ہے، وہ بہت جاگی ہوئی ہے، وہ بہت اویئر ہے مذہب کو لے کر، دین کو لے کر۔ لیکن اسی ہمارے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں آج سے 40-50 برس پہلے جب کمیونزم کا ایک طوفان چل رہا تھا تو اس دور میں اچھے اچھے گھروں کے لوگ اے اللہ سے تعلق ہمارا ذاتی معاملہ ہے، آپ کون ہوتے ہیں کچھ کہنے والے، میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں نیکی کرتا ہوں، یہ کافی ہے، اس طرح کے خیالات تھے۔ تو عزیزان گرامی، جو عبادت ہم کرتے بھی ہیں اس کو بھی اگر ان شرطوں کے ساتھ ادا نہ کیا جائے جو شرطیں دین کی طرف سے بتائی گئی ہیں تو پھر اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ پہلا جسم آئے گا نماز کی صورت میں ناقص، بس جلدی سے تمام کروں۔ دوسرا جسم آئے گا روزے کی صورت میں، پریشان نہ ہونا، میں تمہارے کام کے لیے، تمہیں فائدہ پہنچانے کے لیے حاضر ہوں۔ تیسرا جسم آئے گا حج کی صورت میں، زکوٰۃ کی صورت میں، جہاد کی صورت میں۔ دوسری روایت میں آیت اللہ فاطمی نیہ فرماتے ہیں کہ اس روایت میں امام ششم نے فرمایا کہ مگر اس قبر کی حالت میں بھی ان تمام ناقص جسموں میں ایک جسم ایسا ہوگا جو بالکل کامل طور پر ہوگا، جس کے اندر کوئی نقص نہیں ہوگا، جس کے اندر کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یہ ایسا نورانی ہوگا کہ اس کے آتے ہی قبر کا اندھیرا دور ہو چکا ہوگا، اس کے آتے ہی مرنے والے کو ایک سکون مل جائے گا اور یہ کہے گا مرنے والے پریشان نہ ہونا، نماز ناقص ہے نا تمہاری، یہ کام نہیں آ رہی ہے، روزہ بھی کام نہیں آ رہا ہے، اولاد بھی چلی گئی ہے، یہ سب چلے جائیں مگر میں تمہیں فائدہ پہنچانے کے لیے حاضر ہوں۔
اور تمہیں وہاں فائدہ پہنچاؤں گا جہاں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ ابھی آئیں گے منکر و نکیر، مبشر و بشیر آئیں گے، سوال کریں گے، یہ تمہیں فائدہ دینا دیں، میں تمہیں فائدہ دینے کے لیے حاضر ہو جاؤں گا۔ محشر کے میدان میں جب سختی کا عالم ہوگا، مایوسی کا عالم ہوگا، حسرت کا عالم ہوگا، ندامت کا عالم ہوگا، سب افسوس میں ہوں گے، تم پریشان نہ ہونا، میں تمہیں فائدہ پہنچانے وہاں بھی حاضر ہو جاؤں گا، صراط پہ آ جاؤں گا، میزان پہ آ جاؤں گا، حالت جہنم میں جانے کے لیے خلود کے موقع پر میں تمہارے لیے رکاوٹ بن جاؤں گا اور تمہیں جہنم سے روک لوں گا، پریشان نہ ہونا۔ اب یہ دیکھے گا کہ جیسے ہی ملک الموت کے بعد اب دوسرے فرشتے آئے منکر و نکیر سوال کرنے، تب یہ دیکھ کے ڈر رہا ہے، گھبرا رہا ہے۔ ہاں یہ بڑا سخت وقت ہوگا جب قبر کے عالم میں وہ دو ملک آ جائیں سوالات کرنے کے لیے، تو انسان کے ذہن کے اندر نہ جانے کتنے ایسے سوال ہوں گے جو فوراً حاضر ہوں گے، جواب دینے میں تاخیر ہو جائے۔ اور روایات میں ہے کہ اگر ان سوال کرنے والوں کے جواب میں ذرہ برابر بھی تاخیر ہو جائے تو ان کے چہرے کی رنگت بدل جاتی ہے، ان کا انداز بدل جاتا ہے، پھر یہ ہماری پاور نہیں دیکھتے، پھر یہ ہمارا عقیدہ نہیں دیکھتے، پھر یہ ہمارا عمل نہیں دیکھتے، ہماری حیثیت کیا ہے۔ اگر جواب دینے میں ذرہ برابر کی دیری ہو جائے تو بڑی بڑی ہستیوں کی قبروں کی حالت ہمیں عجب نظر آتی ہے۔ اللہ اکبر، پیغمبر اسلام کی چچی ہیں، مولائے کائنات کل ایمان کی ماں فاطمہ بنت اسد، کتنا احسان ہے دین کے اوپر۔ ایک بچے کو زانو پر پالا تو فخر رسالت بنا دیا، دوسرے بچے کو زانو پر پالا تو فخر امامت بنا دیا۔ حضرت فاطمہ بنت اسد کا کیا کمال ہے، کیا مرتبے ہیں ان کے۔ مگر تاریخ یہ ہے کہ جب بی بی اس دنیا سے گئیں، مولائے کائنات تو روتے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے، پیغمبر نے دیکھا علی رو رہے ہیں، اپنے مقام سے کھڑے ہوئے، یا علی آپ کے رونے کا سبب کیا ہے؟ سینے سے لگاتے ہوئے پیغمبر کو علی کہتے ہیں کہ نبی خدا، میری ماں فاطمہ بنت اسد اس دنیا سے چلی گئی، اس کا وقت آخر آ گیا، روح ملک الموت نے قبض کر لی ہے، اب وہ اس دنیا میں نہیں رہی۔ پیغمبر کو جیسے یہ معلوم ہوا تو سینے سے لگا کر کہتے ہیں یا علی، میں تمہیں پرسہ پیش کرتا ہوں، تم مجھے پرسہ پیش کرو، وہ صرف تمہاری ماں تھوڑی تھی، وہ میری بھی تو ماں تھی، صرف تم کو تو نہیں پالا، مجھے بھی تو پالا ہے، صرف تمہاری پرورش تو نہیں، میری پرورش تو بھی کی ہے۔ آج تم نے صرف ماں سے اپنی دوری کو محسوس نہیں کیا، میں اپنی ماں سے اپنی دوری کو محسوس کر رہا ہوں۔ یا علی، بہرحال یہ موت آنی ہے، مگر دیکھو جب غسل ہو جائے چچی کا، غور فرمائے عزیزان گرامی، مولا کائنات کو حکم دے رہے ہیں، جب چچی کا غسل کامل ہو جائے اور کفن دینے کی نوبت آئے تو بازار سے خریدا ہوا کپڑا ان کا کفن نہیں بنے گا۔ اللہ اکبر، پھر نبی خدا کفن میں کیا دیا جائے گا؟ پیغمبر اسلام نے اپنے شانوں سے اپنی ابا کو اتارا، کہا یا علی میری چچی ہے، تمہاری ماں ہے، نبوت اور امامت کو ایک وقت میں پروان چڑھایا ہے، اس کے لیے کفن کا انتظام بازار سے نہیں ہوگا، جس میں پیغمبر اسلام سے ہوگا۔ یہ میری ابا کفن بنے گی، جب کفن دینے کی نوبت آئے میری ابا میں انہیں لپیٹ دینا۔ پیغمبر اسلام سے پوچھتے ہیں مولا کائنات کہ یہ آپ اپنا پارچہ آخر کیوں دے رہے ہیں، اپنی ابا کیوں دے رہے ہیں؟ کہا کہ اصل میں ایک روز نماز جمعہ کے خطبے میں روز قیامت کی سختیوں کو بیان کر رہا تھا۔ جمعہ کا خطبہ تھا، ایک طرف مرد تھے، دوسری طرف خواتین نماز پڑھنے آئی تھی۔ خطبے میں نے بیان کیا کہ جب وہ عالم ہوگا قیامت کا دن، لوگوں کو قبروں سے نکالا جائے گا۔ اللہ اکبر، ایک ایک قبر سے، جو ہمارے یہاں مقولہ مشہور ہے، 70 مردے نکل رہے ہیں، البتہ 70,000 بھی ہو جائیں تو شاید کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ پیغمبر فرماتے ہیں میں نے بیان کیا کہ اس قیامت کے عالم میں ہر انسان قبر سے باہر نکالا جائے گا، عریاں اور برہنہ، جسم پر لباس نہیں ہوگا، جسم پر کفن نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کفن کو، اس کپڑے کو زمین اپنی غذا بنا چکی ہوگی، تو ہر انسان قبر سے عریاں اور برہنہ نکلے گا۔ جب میں نے اس کو بیان کیا تو میری چچی چیخ مار کے رونے لگی۔ جب نماز تمام ہوئی تو میں نے چچی سے پوچھا کہ یہ نماز میں خطبے کے درمیان آپ کی چیخ کیوں نکلی اور آپ اتنا پریشان کیوں ہو گئی؟ تو اس وقت تمہاری ماں نے مجھ سے کہا تھا نبی خدا آپ نے بیان کیا ہے کہ قبروں سے برہنہ نکالا جائے گا، قبروں سے عریاں نکالا جائے گا۔ میں نے کہا ہاں یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، قبروں سے عریاں نکلنا ہے۔ تو اس وقت چچی نے کہا تھا نبی خدا مجھے قیامت میں بڑی حیا آئے گی کہ میرا بیٹا قسیم النار والجنہ ہو اور میرے بھتیجے کے صدقے میں جنت و جہنم کو خلق کیا جائے، اور اس کی اور ماں ہو اور اس کی چچی ہو، اس کو بھی قبر سے برہنہ نکالا جائے، تو یہ میرے لیے بڑی حیا کا موقع ہوگا، یہ مجھے بڑی حیا لگے گی اس وقت۔ تو میں نے اپنی چچی سے یہ وعدہ کیا تھا کہ چچی جان، دنیا کی عورتیں اور مرد جب اپنی قبروں سے نکلیں گے تو وہ تو عریاں و برہنہ نکلیں گے، مگر چونکہ آپ کا احسان ہے رسالت اور امامت کے اوپر، آپ کا احسان ہے توحید کے اوپر،
آپ کا احسان ہے اسلام کے اوپر، لہٰذا آپ کے لیے یہ انتظام ہوگا کہ جب آپ قبر سے باہر آئیں گی تو اپنے کفن کے ساتھ باہر آئیں گی۔ لہٰذا میں یہ چاہتا ہوں کہ میری اس ابا کو میری چچی کے لیے کفن بنا دیا جائے، تاکہ جب قیامت کا دن ہو تو میری ابا کے ساتھ میری چچی قبر سے باہر آ جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ پارچہ میرے بدن پر چند برس پڑا رہا۔ کاش متوجہ ہو آپ، غور فرمایا، یعنی اگر ایک کپڑا پیغمبر کے شانوں پر چند برس پڑا رہ جائے تو اللہ اس کپڑے میں یہ اثر پیدا کر دیتا ہے کہ اس کے اوپر زمین و زمان عارض نہیں ہوتے، دنیا کا ہر قیمتی لباس گل اور سڑ جاتا ہے، خاک اس کو اپنی غذا بنا لیتی ہے، پیغمبر سے منسوب کپڑا باقی رہ جاتا ہے۔ اے مسلمانوں، اگر پیغمبر کی دوش پر ایک پارچہ آ جائے تو اللہ یہ اثر پیدا کر دے کہ قیامت تک وہ اپنی صورت میں باقی رہے، تو پھر وہ گوشت جس کے لیے پیغمبر نے کہا ہو لحمہم لحمی دمہم دمی، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کا خون میرا خون ہے، پھر اگر وہ پردہ غیبت میں قیامت تک زندہ رہے تو پھر تعجب کی کون سی بات ہے؟ اگر پرچم باقی رہ سکتا ہے، اگر پارچہ باقی رہ سکتا ہے تو نائب محمد مصطفیٰ بھی زندہ رہ سکتا ہے۔ لہٰذا میں نے کفن کے لیے یہ انتظام کر دیا ہے۔ خدا سلامت رکھے، یہ ابا کفن بن جائے گی۔ کفن دیا گیا، اور اب جب کفن دے دیا گیا تو پیغمبر کو دوبارہ خبر دی گئی جنازہ آمادہ ہے، نماز کے لیے چلیے۔ پیغمبر پابہ رہنا، بس جلدی سے ختم کر رہا ہوں، پابہ رہنا نکل رہے ہیں مسجد سے، نماز پڑھانے کے لیے آئے، سکون کے ساتھ تکبیریں پڑھیں، اور اب قبر میں اتارا جاتا ہے مردے کو۔ یہی تو ہوتا ہے، منزلیں دی جاتی ہیں اور قبر میں میت کو اتار دیا جاتا ہے۔ ابھی منزلیں دی ہی جا رہی تھیں کہ پیغمبر نے کہا یا علی مجھے قبر میں اتاریے۔ پیغمبر قبر میں ہے، جنازہ باہر ہے، پیغمبر قبر میں اترتے ہیں، پہلے لیٹے ہیں اور پھر اس کے بعد دائیں کروٹ اور پھر بائیں کروٹ۔ مسلمانوں نے دیکھا کہ پیغمبر نے دائیں کروٹ جب لی تو کچھ باتیں کر رہے تھے، اور بائیں کروٹ لی تو پھر باتیں کر رہے تھے، اور اس کے بعد پیغمبر نے اپنے دست مبارک کو آگے بڑھایا، مولا کائنات نے پیغمبر کو قبر سے باہر نکالا۔ مسلمان پوچھتے ہیں کہ نبی خدا آج سے پہلے میں نے کسی بھی قبر میں آپ کو جاتے ہوئے نہیں دیکھا، آج آپ قبر کے اندر داخل ہوئے اور پھر قبر سے کچھ باتیں بھی کر رہے تھے دائیں جانب و بائیں جانب، آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ پیغمبر نے کہا کہ ایک روز میں فشار قبر کی داستان سنا رہا تھا تو میری چچی ان کے اوپر ایک وحشت طاری ہوئی اور کہا کہ نبی خدا کیا میرے لیے بھی وحشت قبر ہے؟ کیا مجھے بھی وہ صعوبتیں برداشت کرنی پڑیں گی؟ تو آج میں قبر میں اس لیے اتر گیا کہ میں نے قبر کو تلقین کی ہے دائیں جانب اور بائیں جانب کہ دیکھو ہوشیار رہنا، میری چچی آنے والی ہے، علی کی ماں آنے والی ہے، اور یہ علی وہ ہے جو ابو تراب ہے، لہذا کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسے تم ہر ایک کے ساتھ فشار قبر والا معاملہ کرتی ہو، اس میری چچی کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہو۔ میں قبر کو اور اس کی دیواروں کو تلقین کر کے آیا کہ میری چچی کو فشار قبر نہ ہو، لہذا میں قبر میں اتر گیا تھا۔ آپ سوچ رہے ہیں، آپ غور کر رہے ہیں کیا منصب ہے بی بی دو عالم کا کہ کفن کے لیے پیغمبر کی ابا، تلقین کے لیے پیغمبر خود قبر میں داخل ہو رہے ہیں۔ جنازے کو لا کے رکھا گیا، مسلمانوں نے مٹی دی، قبر آمادہ جلدی سے تمام کیا۔ قبر آمادہ، اور قبر آمادہ ہونے کے بعد اب کیا ہوتا ہے؟ مسلمان اپنے گھروں میں لوٹتے ہیں۔ مسلمان لوٹنے لگے، پیغمبر بھی تھوڑی دیر کے بعد قبرستان سے باہر نکلنے لگے۔ ابھی قبرستان کے باہر پہنچے بھی نہیں تھے کہ مسلمانوں نے دیکھا کہ پیغمبر الٹے پاؤں دوڑتے ہوئے قبر مطہر کے نزدیک آ گئے ہیں، اور جیسے ہی قبر کے نزدیک آئے تو صرف آئے نہیں بلکہ اپنے دہنے مبارک کو تعویذ قبر تک لے کر گئے اور کچھ کہنا شروع کیا۔ جو مسلمان آگے آگے تھے وہ پلٹ کر آئے کہ دیکھیں آخر ہوا کیا ہے، یہ پیغمبر دوبارہ کیوں واپس گئے اور کیا کہہ رہے ہیں۔ کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ پیغمبر نے باتیں کیا کی ہیں۔ پیغمبر قبرستان سے باہر آئے تو سب کے چہروں پہ سوالیہ نشان۔ نبی خدا ذرا بتائیے تو صحیح، ہم تو تلقین کر کے آ گئے، فاتحہ پڑھ کر آ گئے، یہ آپ واپس کیوں گئے اور کیا باتیں کر رہے تھے قبر سے؟ پیغمبر نے مسکرا کے کہا کہ اصل میں جب مردے کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو ملک آ جاتا ہے، سوال و جواب کی بنیاد پر روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کا ایک باغ بنا دیتا ہے قبر کو۔ لہٰذا جیسے ہی ہم نے اپنی چچی کو دفن کیا اور قبرستان سے باہر آنے لگے تو وہ ملک آ گئے جن کو سوال کرنا ہے۔ امام ششم فرماتے ہیں کہ ابھی تمہارے چپل اور جوتوں کی آواز آتی رہتی ہے، مردہ اس آواز کو سنتا رہتا ہے، اسی وقت وہ سوال کرنے والے آ جاتے ہیں۔ ابھی ہم باہر نہیں جا پاتے، سوال کرنے والے ملک آ جاتے ہیں۔ پیغمبر فرما رہے کہ جیسے ہی وہ ملک آئے تو انہوں نے میری چچی سے سوال کیا،
من ربو کے، تیرا پروردگار کون ہے؟ تو میری چچی عرفان میں ڈوبی ہوئی تھی، توحید کا علم اس کے پاس تھا، عرفان اس کے پاس تھا، لہٰذا اس نے جلال اور جمال کے ساتھ کہا اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے۔ ملک خوش ہو گئے تو فوراً دوسرا سوال کیا انہوں نے، من نبیوں کے، تیرا نبی کون ہے؟ میری چچی عرفان رسالت رکھتی تھی، لہٰذا فوراً اس نے جواب دیا محمد و نبی، محمد میرا نبی ہے، جو سب کا نبی ہے وہ میرا نبی ہے۔ تیرا قبلہ کیا ہے، تیری کتاب کیا ہے، تیرا دین کیا ہے، سارے جواب میری چچی باقاعدہ دیتی رہی۔ لیکن جب سوال کرنے والے نے پوچھا من اماموں کے، اللہ اکبر، کاش توجہ ہو آپ، من اماموں کے، تیرا امام کون ہے، تیرا امام کون ہے؟ تو اب چچی کو عرفان امامت تو تھا، مگر میری چچی کو تھوڑی سی حیا آئی کہ اس کے جواب میں اپنے ہی بیٹے کا نام کیسے لے، یعنی اس بیٹے کا کہ جس کو پروان چڑھایا ہو، جس کو آغوش میں پالا ہو، جس کو دودھ پلایا ہو، جو اس کا بیٹا ہو، اس کو ہی اپنا امام کیسے بتائے؟ لہذا جواب دینے میں جیسے ہی کچھ فاصلہ ہوا تو ملک کے سوال پوچھنے کا انداز بدل گیا۔ اس نے ذرا غصہ کر پوچھا من اماموں کے، تیرا امام کون ہے؟ میں نے محسوس کیا، میں دوڑتا ہوا آیا اور میں نے قبر کے تعویذ پر اپنا دہن لے جا کر کہا یا فاطمہ ابنوں کے علی ولا جعفر ولا عقیل، اے چچی جواب دیجئے کہ آپ کا امام آپ کا بیٹا علی ہے، جعفر اور عقیل آپ کا امام نہیں ہے، یعنی امامت آپ کے بیٹے ہونے کی بنیاد پر نہیں ہے، علی کی امامت کی بنیاد پر ہے۔ میں نے سہارا دیا، چچی نے جواب دیا، آنے والے چچی کی قبر کو جنت کا ایک باغ بنا کر چلے گئے۔ عزیزو داستان صرف اس لیے سنائی ہے کہ اگر کفن کے طور پر پیغمبر کی عبا بھی مل جائے، قبر میں اتر کر پیغمبر تلقین بھی کر جائیں، نماز پڑھانے کے لیے پیغمبر اسلام نماز پڑھائیں، لیکن علی کی امامت کے جواب میں اگر ذرہ برابر تاخیر ہو جائے تو ملک کا انداز بدل جاتا ہے۔ امامت علی کا جواب خود علی کی ماں کو معاف نہیں ہے تو عام مسلمانوں کو کیسے معاف ہو سکتا ہے؟ صلوات بھیجیں بر محمد و آل۔ لہذا پوچھا من اماموں کے، تیرا امام کون ہے؟ اور جب چچی نے کہا کہ علی میرا امام ہے تو اس کی قبر کو جنت کا ایک باغ بنا کر چلے گئے۔ لہذا عزیزو، یہ جو قبر میں سوالات ہونے والے ہیں، یہ جو عقائد کے سوال ہے، ان میں سب سے اہم سوال ہے ولایت کا، سب سے اہم سوال ہے امامت کا۔ ماہ ذی الحجہ ماہ امامت و ولایت ہے۔ اب آخری بات کہ وہ جو ایک حسین سا صورت اور حسین سا چہرہ آئے گا، یہ مرنے والا کہے گا ذرا بتاؤ تو وہ نماز، وہ روزہ، وہ حج، وہ زکوٰۃ تم کون ہو؟ تو یہ کہے گا نہیں تمہیں ضرورت نہیں ہے کہ میں بتاؤں، تمہارے کام آؤں گا۔ قیامت کا دن ہوگا، سب مایوس ہوں گے، یہ پھر جوان آ جائے گا، فائدہ پہنچائے گا، صراط پہ فائدہ، میزان پہ فائدہ، آخر میں اس کو جنت پہ جانے کا حکم ملے گا۔ تو یہ کہے گا اے جوان تو نے بڑا احسان کیا ہے میرے اوپر، جہاں کوئی کام نہیں آتا تھا تو میرے کام آیا ہے، ذرا بتا تو صحیح، اب تو جدائی کا وقت ہے، میں جنت میں جا رہا ہوں، کبھی پلٹ کر آنے والا نہیں ہوں، تو اب بتا تو صحیح کہ تو کون ہے، میں تجھے شکریہ تو کہہ سکوں۔ جانتے ہیں وہ جوان کیا کہے گا جو ہر جگہ کام آیا؟ وہ کہے گا انا الذی سرور کنت ادخلت فی قلب اخیک المومن، میں وہ خوشی ہوں کہ جس کو تم نے دنیا میں اپنے دینی بھائی کے دل کے اندر پیدا کر دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جب ایک مومن دنیا میں دوسرے مومن کے کام آتا ہے تو اس کام آنے کی بنیاد پر وہ دوسرا مومن خوش ہو جاتا ہے۔ جب یہ خوش ہوتا ہے تو اب یہ کیا ہے؟ یہ جوان کہہ رہا ہے کہ جب تم نے اپنے مومن بھائی کے دل کو خوش کیا تو پروردگار نے اس کو ایک جسم عطا کر دیا، نورانی جسم بنا دیا، وہ جسم میں ہی ہوں۔ اور اللہ نے اس وقت مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ اے نورانی جسم والے، اس نے آج اس مومن کا دل خوش کیا ہے، لہٰذا اب تیرے اوپر فرض ہے کہ اس مومن کو تو وہاں خوش کرے جہاں خوشی کا کوئی سرمایہ موجود نہ ہو، جہاں خوشی کا کوئی سامان موجود نہ ہو، جہاں خوشی کا کوئی وسیلہ موجود نہ ہو، وہاں اس کے دل کو خوش کرنا۔ لہٰذا قبر کی تاریکی میں تیری خوشی کے لیے کوئی سرمایہ نہ تھا، میں نے تجھے خوش کیا۔ صراط پر خوشی کا کوئی سرمایہ نہ تھا، میں تجھے خوش کرنے کے لیے آ گیا۔ میزان پر خوشی کا کوئی وسیلہ نہ تھا، میں تجھے خوش کرنے کے لیے آ گیا۔
لہٰذا عزیزان گرامی، اگر آج ہمارے پاس منصب ہے، ہمارے پاس مقام ہے، ہمارے پاس مرتبہ ہے، ہمارے پاس اثر ہے، ہمارے پاس رسوخ ہے، تو اس رسوخ کو، اس مقام کو، اس مرتبے کو دوسرے مومن کے کام آنے میں استعمال کریے، بخل سے کام نہ لیجئے۔ جس مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، مجھے بتایا گیا دوسروں کے کام آنا، دوسروں کے دلوں کو خوش کرنا، دوسروں کے کاموں کو خود انجام دینا، یہ ان کی زندگی کا شیوا تھا، یہ ان کی زندگی کا عمل تھا۔ اگر کوئی کسی ایک مومن کا دل خوش کر دے تو اللہ ایک جوان کو قبر میں اتارتا ہے، 10 مومنوں کے دل کو خوش کر دیا تو 10 جوان آ جائیں گے اس وقت مدد کرنے کے لیے جب کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ عزیزو، اپنے مقام اور مرتبے پر اپنے اصول کو فدا کر کے یہ نہ کہیے کہ مولانا میں نے 40 برس نوکری کی، میں نے 50 برس نوکری کی، مگر آپ یقین جانیں میں اصولوں کا بڑا پابند آدمی تھا، میں اپنے قانون کا بڑا پابند آدمی تھا، 40 برس اس پوسٹ پر رہا، 50 برس میں نے فلاں جگہ نوکری کی، مگر آپ یقین جانیں میں نے کبھی کسی کے لیے سفارش نہیں کی، میں نے کبھی کسی کے لیے فون نہیں کیا۔ عزیزو، 40 برس کی نوکری کے بعد کسی کے لیے سفارش نہ کر کے یہ کوئی اپنے لیے افتخار کا کام نہیں ہے، یہ اپنے لیے بدبختی کا کام ہے کہ جس اثر کو، جس مقام کو، جس مرتبے کو استعمال کر کے مومنوں کے دلوں کو خوش کیا جا سکتا تھا تاکہ قبر میں خوشی کے وسائل بن جائیں، اس کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا گھونٹا اور قبر میں یکا و تنہا رہ گئے۔ مومن کے دل کو خوش کرنے کا ثواب یہ ہے تو سوچیں امیر المومنین کو خوش کرنے کا ثواب کیا ہوگا۔ امیر المومنین کو جس نے خوش کر لیا پھر اسے کسی کو خوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امیر المومنین کب خوش ہوں گے؟ جب خدا خوش ہو جائے گا۔ امیر المومنین کب راضی ہوں گے؟ جب اس کا رسول راضی ہو جائے گا۔ اور علی کیسے خوش ہوں گے، کیسے راضی ہوں گے؟ جب ان کے بتائے طریقے پر زندگی گزاری جائے۔ کون سا طریقہ؟ ایسے زندگی گزارو کہ جب تک زندہ رہو لوگ تم سے ملنے کے مشتاق رہیں، اور جب تم دنیا سے چلے جاؤ تو بکت علیکم، تمہارے اوپر آنسو بہائیں۔ خدا کی قسم، اگر صرف ایک اس قانون کو ہم نے اپنی زندگی میں اتار لیا کہ زندگی ایسی گزرے کہ لوگ ہم سے ملنے کے مشتاق رہیں۔ لوگ کب ملنے کے مشتاق رہیں گے؟ جب ہم ان کے کام آئیں گے، جب ہم انہیں فائدہ پہنچائیں گے، جب ان کے درد میں شریک ہوں گے، جب ان کی خوشیوں میں شریک ہوں گے، تب کیا ہوگا؟ بکت علیکم، دنیا سے چلے بھی جائیں تو ہمارے اوپر آنسو بہائے جائیں گے۔ ایک دلیل یہ ہے کہ آج 1 برس کے بعد غالباً مجلس برسی ہو رہی ہے، اتنے افراد اس جگہ پر موجود ہیں، اور کہا یہ جاتا ہے، روایت میں یہ ہے کہ کسی کے مرنے کے بعد اگر 40 مومن بھی ایک جگہ جمع ہو جائیں اور مرنے والے کے لیے اچھی باتیں کریں اور کہیں مرنے والا بڑا نیک تھا، بڑا مومن تھا، بڑا اللہ والا تھا، تو اگر وہ مومن نہ بھی ہو، اگر وہ نیک نہ بھی ہو، اگر وہ اللہ والا نہ بھی ہو، تو اللہ خود کہتا ہے مومنوں میں تو جانتا ہوں وہ کیسا تھا، مگر چونکہ تمہارا گمان یہ ہے کہ وہ نیک تھا، تمہارا گمان یہ ہے کہ وہ مومن تھا، تمہارا گمان یہ ہے کہ وہ اچھا تھا، لہٰذا جیسا جیسا تم کہتے چلے جاؤ گے ہم اسے ویسا ویسا بناتے چلے جائیں گے۔ یہ شرف اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، یہ مقام ہمیں اللہ نے عطا کیا ہے۔ وگرنہ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی دنیا سے جاتا ہے، جب کوئی مرتا ہے تو بس وہ مر جاتا ہے، مگر جب کوئی آل محمد کے در کا غلام ہو جائے تو مرنے کے بعد بھی وہ مرتا نہیں ہے، اس کی یادیں آتی ہیں تو حسین اپنی فرش عزا بچھا دیتے ہیں۔ تمہارا جوان دنیا سے گیا ہے، میرے اکبر کو یاد کرنا، مومنین تمہیں دلاسا دینے کے لیے آ جائیں گے۔ تمہارے گھر کی خواتین دنیا سے گئی ہیں، فاطمۃ الزہرا کے مصائب کا انتظام کرنا، ہمارے چاہنے والے جمع ہو جائیں گے، تمہارے دل کو سہارا مل جائے گا، تمہارے دل کو تقویت مل جائے گی۔ ارے کوئی جوان دنیا سے چلا جائے تو اکبر کا ذکر کرنا، کوئی ضعیف دنیا سے چلا جائے تو حسین کی ضعیفی پہ آنسو بہانا، کوئی مسافر دنیا سے چلا جائے تو حسین کی غربت کو یاد کرنا، اس لیے کہ حسین مظلوم کربلا نے عصر عاشورہ زین العابدین کو وصیتیں کی تھی، میرے لال اب مجھے تو مدینہ جانا نصیب نہ ہوگا، مگر ہاں تم پلٹ کر مدینہ جاؤ گے، جب جانا تو میرے چاہنے والوں کو میرا سلام کہنا، اور ان سے کہنا کہ جب کبھی پانی پئیں تو حسین کی پیاس کو یاد کریں، جب کسی مسافر کے مرنے کی خبر سنیں تو میری غربت کے اوپر 2 آنسو بہا لیں۔ اللہ اکبر، اللہ جانے حسین کو ان آنسوؤں سے کتنا پیار تھا کہ عصر عاشورہ وصیت کے طور پہ اپنے اوپر آنسو بہانے کا حکم دے رہے ہیں۔ جانتے ہیں وجہ کیا ہے؟ شاید ایک وجہ یہ ہے کہ حسین اس غریب سپاہی کا نام ہے، اس غریب خدا کے بندے کا نام ہے کہ جس کو رلا رلا
ہوا کہ مارا گیا، اور جس کے مرنے کے بعد، جس کی شہادت کے بعد اس کی 4 برس کی بچی نے جب اپنے باپ کو رونا چاہا تو ظالم نے منہ پر تماچے لگائے، رقیہ تمہیں رونے کی اجازت نہیں ہے، سکینہ تمہیں آنسو بہانے کی اجازت نہیں ہے، اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں آپ کو نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ عزیزو، جنازے کے ازدحام سے، مجلس کی بھیڑ سے شخصیت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ مجمع زیادہ ہو تو سمجھ میں آتا ہے کہ جانے والے کے بڑے احسان رہے ہوں گے لوگوں پر، اسی لیے اتنی تعداد میں آ گئے، اور اگر مجمع کم ہو تو ہم کہتے ہیں جانے والا شاید کسی کے اوپر احسان کر کے نہیں گیا، آج کوئی یاد کرنے والا نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، دنیا میں جنازے کی بھیڑ سے، مجلس کے ازدحام سے شخصیت کا اندازہ لگاتے ہیں، مگر یہ قانون پنجتن الہی کے یہاں برعکس نظر آتا ہے۔ جس نے پوری کائنات پہ احسان کیا ہو، جب ان کے جنازوں کو دیکھا گیا تو سونے نظر آتے ہیں۔ پیغمبر کا جنازہ گھر میں ہے، مسلمان سقیفہ میں جمع ہے، پیغمبر کا جنازہ 3 روز گھر میں تنہا رکھا ہوا ہے، علی جنازے کی نگہداری کر رہے ہیں۔ 3 روز کے بعد ہی صحیح، کم از کم مسلمانوں نے جنازہ اٹھایا تو تھا، مگر 95 دنوں کے بعد اسی گھر سے ایک جنازہ اٹھے گا تو جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھے گا، مسلمان جنازے میں شریک نہ ہوں گے، بلکہ وصیت ہوگی، یا علی میرے جنازے کو رات کی تاریکی میں اٹھانا، ان مسلمانوں کو خبر نہ ہو، یہ میرے جنازے میں شریک نہ ہو۔ فاطمہ کا جنازہ سونا نظر آئے گا۔ عزیزو، ہاں پیغمبر کا جنازہ 3 روز کے بعد صحیح، بی بی کا جنازہ رات کی تاریکی میں صحیح، کم از کم اٹھ تو گیا، مگر ہاں چند برس کے بعد جب بڑے بیٹے حسن مجتبیٰ کا جنازہ اٹھے گا تو مسلمان جنازے میں شریک ہونا تو دور بلکہ تیر بارانی کرے گا، جنازے پر تیر مارے جائیں گے، ہاں مگر دوبارہ کفن دے کر حسن کو قبر کے حوالے تو کر دیا جائے گا۔ مگر جب میدان کربلا میں پنجتن کی آخری نشانی عصر عاشوراء شمر ذوالجوشن کے ذریعے سر و تن میں جدائی ہو جائے گی تو پھر 11 محرم کو زینب اولیاء مقام کٹے ہوئے جنازوں کو دیکھے گی، کچلی ہوئی میتوں کو دیکھے گی، مدینے کا رخ کرے گی، ایھا النبی صلی اللہ علیہ ملیک السما حاض الحسین بالعراء مرمل بالدماء مقطع الاعضاء نانا مصطفیٰ۔ آپ کی نماز تو فرشتوں نے پڑھی تھی، آئیے ذرا حسین کے جنازے کو دیکھیے جو اپنے خون میں نہایا ہے، جس کے اعضاء کو کاٹا گیا۔ جواب آیا زینب حسین کا امتحان تمام، اب کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام کی منزلیں ہوں گی، بس مجلس کو تمام کر رہا ہوں۔ 11 محرم کو قافلہ اسیر ہوا، 1 برس کے بعد 2 برس کے بعد قافلہ جب مدینے واپس آیا ہے تب مدائن کا رہنے والا ابو منذر آیا ہے پرسے کے لیے، مولا اکبر کا پرسہ قبول فرمائیے، عباس کا پرسہ قبول فرمائیے۔ ایک ایک شہید کا پرسہ دینے کے بعد ابو منذر کہتا ہے مولا بڑی مصیبتیں اٹھائی ہیں آپ نے، مگر مجھے بتائیے سب سے بڑی مصیبت کیا تھی اور وہ کہاں گزری؟ امام نے 3 مرتبہ جملہ لفظ استعمال کیا، الشام الشام الشام۔ بچپن سے سنا ہے نا آپ نے کہ تڑپ کر پوچھا ابو منذر نے، مولا مصیبتیں تو کربلا میں ہوئی ہیں، شام کا نام کیوں لیتے ہیں؟ امام تڑپ کر کہتے ہیں آیت اللہ اشتہار دی، سوگ نامہ آل محمد میں کہتے ہیں، امام نے تڑپ کے کہا ابو منذر اگر مصیبتیں کربلا میں تمام ہو جاتی مجھے صبر آ جاتا، اس لیے کہ دادا علی شہید ہوا، چچا حسن شہید ہوئے، حسین بھی شہید ہوتا، اکبر بھی شہید ہو جاتا، مگر تمہیں کیا بتاؤں بعد شہادت حسین 7 مصیبتیں ایسی پڑی جس نے عابد بیمار کی کمر کو توڑا۔ اے میرا مولا کون سی مصیبتیں؟ میں 7 مصیبتیں نہیں پڑھ سکتا، بھائی 1 مصیبت سنے مجلس تمام۔ ابو منذر جب 11 محرم کو ہمیں اسیر بنایا گیا تو ادھر سے گزارا جہاں عباس کے بازو، اکبر کا کلیجہ، قاسم کا کچلا ہوا بدن، اور محمد کی میت، بابا کا روندا ہوا جنازہ تھا۔
چیز و مسائل پڑھنے اور سننے کی شے نہیں ہے۔ صرف تصور کریں ہمارے گھر میں جب موت ہو جاتی ہے نا تو گھر میں اگر چھوٹے چھوٹے بچے ہو تو ہم انہیں رشتہ داروں میں بھیج دیتے ہیں، اس لیے کہ یہ بچے اگر بار بار میت کا چہرہ دیکھیں گے مزمحل ہو جائیں گے، اس طرح بھی کیفیت پیدا ہو جائے گی، یہ مایوس ہو جائیں گے، جنازوں سے بچوں کو دور کر دیا جاتا ہے۔ مگر آل مصطفیٰ پر یہ کیسی مصیبت ہے کہ 4 برس کی سکینہ کو ادھر سے گزارا جہاں چچا عباس کا جنازہ تھا، جہاں اکبر کی میت چاہنے والے بابا کا سرنو کے نیزہ پر ہے، رونا چاہتی ہے، منہ پر تماچے لگائے جاتے ہیں۔ اے سکینہ تمہیں رونے کی اجازت نہیں، سکینہ نجف کا رخ کرتی ہے، اے مشکل کشا سب کی مشکل کشائی کو آتے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضائه وتسلیما لأمره صلی اللہ علی الباقین علی الحسین صلی اللہ علی الباقین علی الحسین صلی اللہ علی الباقین علی الحسین اللہم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر۔ مزید گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جن مرحوم کے لیے مجلس اعزا منعقد کی گئی ان کی روح اور مجلس میں شرکت کرنے والے افراد کے تمام مرحومین کی ارواح کو سب کہا یہ سغران ہائے بہت زمانہ ہوا، 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 سفر سے بابا نائے بہت زمانہ ہوا، کہا نظر میں پھرتا ہے اصغر کا پھول سا چہرہ، نظر میں پھرتا ہے اصغر کا پھول سا چہرہ، نظر میں پھرتا ہے اصغر کا پھول سا چہرہ، اسے گلے سے لگائے بہت زمانہ ہوا، کہا یہ سغران ہائے بہت زمانہ ہوا، کوئی بتا دے کہاں ہے میرا علی اصغر، کوئی بتا دے کہاں ہے میرا علی اصغر، کہ اس کو جھولا جھلائے بہت زمانہ ہوا، کہا نظر میں حسرت دیدار
لے کے بیٹھی ہوں نظر میں حسرت دیدار لے کے بیٹھی ہوں میں اپنی پل کے بچھائے بہت زمانہ ہوا وطن میں لوٹ کے آؤ گے کب میرے بابا وطن میں لوٹ کے آؤ گے کب میرے بابا غموں کا حال سنائے بہت زمانہ ہوا بجھی بجھی سی نگاہوں کو روشنی دے دو بجھی بجھی سی نگاہوں کو روشنی دے دو چراغ ساتھ جلائے بہت زمانہ ہوا بچھڑ کے آپ سے بےتاب ہوں چلے آؤ بچھڑ کے آپ سے بےتاب ہوں چلے آؤ بچھڑ کے آپ سے بےتاب ہوں چلے آؤ یہ غم جگر پہ اٹھائے بہت زمانہ ہوا یہ سبحان ہائے بہت زمانہ ہوا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم وعلی جدک وابیک وعلی امک واخیک واخیک یا ابا الفضل العباس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولایا یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم وعلی آبائک السبع وابنائک الاربعہ واختک المعصومہ اشفعی لنا فی الجنہ برحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، الامانہ 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 من فتنة الزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا تفسیر الفرقان، السلام علیکم یا امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔